أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرو نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی تفصیلات نہیں، بس فرماتے ہیں کہ میں نے چہرہ دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ ان کی روایت ہے کہ ہم چند صحابہ، چند ساتھی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اور یعنی اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس عمل کو اختیار کریں گے تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے گفتگو کے دوران کہ بعد میں اگر آپ کو اس پر عمل کرنا پڑ جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور اسی کے درمیان ہی آگے آپ دیکھ رہے ہیں اگلی آیات جو ہے قتال کے حوالے سے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو اب ظاہر ہے قتال کا حکم کوئی آسان نہیں ہے، اپنی جان جوخم میں ڈالنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی باتیں ہی نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں ایسا حکم دیا جائے کہ اس پر عمل کرنا پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یقیناً آپ کی ہر بات پر اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن چونکہ دین اسلام صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن میں نازل کر دی کہ بھئی ایسی باتیں انسان کو کرنی ہی نہیں چاہیے جسے بعد میں وہ پورا نہ کر سکے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اپنے آپ کو ذلیل کون کرتا ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو کسی کام کی ذمہ داری لے لے اور بعد میں اس کام کو سر انجام نہ دے سکے، تو یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے، کیونکہ جب نہیں کر سکے گا تو ذلت ہوگی۔ اسی طرح معراج کی رات کا ایک منظر میرے سامنے آ رہا ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ خطیب حضرات ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، عمل نہیں تھا۔ اس سے ہم اہل علم کو اور سنبھل جانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واعظ و نصیحت نہیں کرنی، اعمال میں تو انسان کمزور ہوتا ہے،
مقصد یہ ہے کہ جو ایک مبلغ ہے اسے عالم با عمل ہونا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی نظر میں تو عالم ہے ہی وہی جن کے اندر خشیت الہی ہو. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان اللہ یحب الذین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر، گویا کہ وہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی پیچھے ہٹنے کا پھر وہ سوچتے ہی نہیں ہے. یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی آپ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے من التوراۃ، تورات میں سے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. بس جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر تشریف لے کر کے آ گئے، حالانکہ اپنی کتابوں میں تو انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ کہنے لگے سحر و مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. یہاں احمد نام آیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہے وہ تو محمد ہے، اور صفاتی نام بہت سارے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں. تو یہ سارے نام مذکور ہیں. کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ کبھی بھی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظالم لوگ یہ چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کو تام کر کے رہتے ہیں اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے. اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ان باتوں کے جواب میں یغفر لکم، جب یعنی تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عمدہ مقامات میں، ہمیشگی کے باغات میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. قیامت کے دن ان چیزوں کا حاصل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے. اور صرف یہ اللہ نہیں دے گا، دوسری چیز بھی دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو. انسان کیا پسند کرتا ہے دنیا کے اندر؟ کامیابی. تو فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح قریب ہے، یعنی فتح بھی حاصل ہوگی. آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. اب فتح کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کو لوگ قتل کرنے کے در پہ تھے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. فرمایا اے ایمان والو، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا. حواری میں پہلے کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو ہم صحابی کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے حواری۔ باقی حواری ان کو کیوں کہتے تھے، مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سفید رنگ کے تھے، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں، کیونکہ حواری حور سے ہے اور حور سفید کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ لوگ دھوبی کا کام کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، کپڑوں کو وائٹ کرتے تھے، یعنی صاف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حواری کہا۔ بہرحال جو ان کی اچھی صفت ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی کہ حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لائی، ایک جماعت نے کفر کیا۔ اب تم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی تائید کی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ غالب آنے والے تھے، یعنی میدان کے اعتبار سے اور کامیابی نظر آنے کے اعتبار سے تو تمام چیزیں دوسروں کی طرف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو اپنے پیغمبر کو اور ان کے حواریوں کو۔ آج اگر تم بھی اپنے آپ کو کمزور دیکھ رہے ہو کوئی بات نہیں، تم بھی اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دو گے تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔